انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے وہ تمام چیزیں جو زمین پر ہیں اسے زمین کے لیے زینت بنایا، زمین کی خوبصورتی بنایا۔ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جنگلات، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ چشمے، یہ سب زمین کی خوبصورتی کے لیے ہیں۔ اب زمین کی خوبصورتی، زمین کی زینت کیوں دی گئی؟ زمین کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا گیا؟ کیا اس لیے کہ ہم اس کی خوبصورتی میں کھو جائیں؟ نہیں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، ان کا امتحان کریں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی کون ان رنگینیوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور کون ان رنگینیوں کے باوجود بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں اللہ کے نیک بندے کامیاب ہوئے۔ یہ دکان پر ہوں، یہ اپنے بزنس پر ہوں یا سفر میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ کوئی سودا، کوئی بزنس، کوئی دنیاوی معاملہ انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، اور فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخصیت کی زندگی ہے۔ آپ بکثرت اللہ کا ذکر کرتے اور بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرتے، یعنی بلا مبالغہ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کیا، اور آپ بزنس کے معاملات میں اس قدر محتاط تھے۔ آپ کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ کپڑے کا ایک تھان جس میں عیب تھا، تو اپنے غلام سے آپ نے کہا، اپنے نوکر سے کہا کہ میں کام سے جا رہا ہوں، دیکھو یہ اس تھان میں عیب ہے، اگر تم کسی کو مال بیچو اور یہ تھان بیچنے لگو تو اس کا یہ عیب بتا دینا، کیونکہ جس چیز میں ہمیں عیب معلوم ہے وہ اگر عیب ہم سامنے والے کو نہ بتائیں تو وہ سودا حرام ہو جاتا ہے۔ عیب کا بتانا ضروری ہے۔ کسی چیز کو بیچیں تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے، یہ نقص ہے۔ بسا اوقات بعض چیزیں ایسی نقل ہوتی ہیں کہ لوگ اسے اصل سمجھتے ہیں، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اصل نہیں ہے بلکہ فلاں کمپنی نے اس کی نقل کی ہے۔ مگر یہ باتیں ہمارے بھائی سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا بزنس ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا جو اسٹیٹ بروکر ہے، اس کو معلوم ہو کہ اس پلیٹ میں یہ عیب ہیں، تو بتائیے کیا وہ جب بروکری کرتا ہے تو کیا وہ بتائے گا کہ اس فلیٹ میں یہ عیب ہے، اس پلاٹ میں یہ عیب ہے؟ نہیں بتاتے۔ حالانکہ مسلمان اس قدر دیانتدار مشہور تھے کہ لوگ مسلمانوں کی دیانتداری دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کی بددیانتی دیکھ کر کئی لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام کے قریب آتے آتے کافر رک جاتے ہیں، اور اکثر کافر یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، لیکن افسوس فی زمانہ جو مسلمان ہیں یہ دنیا کی بدترین قوم ہے۔ جھوٹ یہ بولتے ہیں، دھوکہ یہ دیتے ہیں، فراڈ یہ کرتے ہیں، عیبی چیزیں یہ بیچ دیتے ہیں، اور اسے بہت بڑا کاروباری ٹیک اور کمال سمجھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار نہیں ہوئے۔ آپ جب واپس آئے تو آپ کے خادم نے کہا حضرت آج تو کمال ہو گیا، کوئی باہر شہر سے، کوفہ کے باہر سے کوئی تاجر آیا تھا، اسے تو ہماری پوری دکان کا مال پسند آ گیا، سارا مال لے گیا اور سب مال بک گیا۔ اب آپ اطمینان سے اللہ کا ذکر کیجئے، ساری دکان کا مال بک جائے تو اللہ کے نیک بندے تو شکر ادا کریں گے اور کہیں گے چلو ہم اب اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں صرف کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئے، اور آپ نے فرمایا وہ تھان جو تھا
ہزاروں یا لاکھوں درہم کا جو نفع ہوا اس کی پرواہ نہیں ہے، ایک فکر ہے، وہ جو تھان تھا عیب والا وہ کدھر ہے؟ تو حضرت وہ تو چلا گیا اس کے ساتھ. آپ نے فرمایا اس کو بتایا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے؟ او حضرت میں تو بھول گیا. آپ نے فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. آپ کوفے میں گھومنے لگے اور ایک ایک کو پکڑ کے پوچھنے لگے کہ کوئی بہت زیادہ مال لے کر باہر کی طرف جا رہا تھا. پھر آپ نے اپنے غلاموں کو اور اپنے خادموں کو کوفے کے باہر جانے والے تمام راستوں میں دوڑا دیا اور کافی عرصے تک آپ اس تاجر کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ تاجر نہ ملا. آپ نے اس کے کفارے میں وہ ساری رقم صدقہ کر دی. آپ نے کہا کہ جب سارا سودا ہوا اور ایک تھان عیبی ہے تو پورا سودا ہی خراب ہو گیا. آپ نے وہ ساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. امام اعظم کا نام تو سبھی لیتے ہیں، لیکن کیا امام اعظم کا کردار اور آپ کی سیرت ہمیں دیانتداری کا درس نہیں دیتی؟ فرمایا انا جعلنا مع الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. بے شک ہم نے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم امتحان لیں لوگوں کا. ایہم احسن عملا، کون ان رنگینیوں میں کھوتا نہیں ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اور کون ان رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. اے لوگوں، اس دنیا کے متوالے مت بنو. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یہ دنیا فانی ہے اور بے شک جو کچھ ہم نے زمین پر بنایا ہے سب کو سیدھا میدان کر دیں گے اور فنا کر دیں گے. مراد یہ کہ جب قیامت آئے گی تو یہ زمین اور اس کی تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی. پھر کل بروز قیامت جو زمین پیدا کی جائے گی اس پہ نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ دریا ہوں گے، نہ نہریں ہوں گی، نہ چشمے ہوں گے، نہ باغات ہوں گے، بلکہ سیدھی ایک زمین ہوگی تانبے کی جو بالکل سیدھی ہوگی.